بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی تاریخی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ گمشدگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشدگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں۔ گمشدگین نے کہا، پیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹری میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہی تھی اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی تھی، ایسا ہونا ہی تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا کیا مطلب کیا ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی ہو کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا۔ اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اسے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی، وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والدی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے۔ سائقہ نے مسکرا کر پوچھا، تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے، سائقہ نے جواب دیا۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک اٹھی۔ کیا موصل کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو بول رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھی کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیوں سے دھوکہ نہیں دے رہی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے میں پریشان تو نہیں کیا جا رہا۔ ایک لڑکی نے کہا، اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ ہم اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گی، دوسری لڑکی نے کہا۔ تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گے۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھیں تو انہیں خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کمرے میں سوئیں۔ آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلاء میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی۔ اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا کہ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئیں۔ انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دے کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئیں تو انہوں نے اسے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔
चलो चल कर सो जाओ, साइका ने उनसे कहा। तुम जब भी बाहर निकलोगी तुम्हें एक साया हिलता जुलता नजर आएगा, आगे जाकर किसी साए को खंजर ना मार देना। ये साए कैसे हैं? एक लड़की ने पूछा। इंसान नहीं ये जो कुछ भी हैं, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं, साइका ने कहा। तुम भी इनसे ना डरो। मगर अब दोनों लड़कियां डरने लगी थीं। वो सिर्फ इंसानों से नहीं डरती थी, ये साए साइका के कहने के मुताबिक इंसानों के नहीं तो फिर ये जिन ही हो सकते थे। साइका ने कहा, ये मेरे वालिद मुहतरम के अकीदतमंदों के साए हैं, इन्हें जिन ही समझ लो। मैं इनके करीब कभी नहीं गई, मुझे यकीन है कि ये मेरी हिफाजत के लिए यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। मुहतरम खतीब बरगजीदा शख्सियत हैं, एक लड़की ने कहा। उनके अकीदतमंद जिन भी होंगे, कुछ ऐसी ही बात है, साइका ने कहा। इनसे डरना नहीं और इनके करीब भी ना जाना। उस रात खतीब कोठड़ी में बंद था, उसे अभी कुछ इल्म नहीं था कि इसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। एक संतरी इसकी कोठड़ी के सामने से गुजरा। खतीब ने उसे रोककर कहा, मुझे कुरान की जरूरत है, कैद खाने में कुरान तो जरूर होगा। यहाँ कुरान? संतरी ने तंजिया लहजे में कहा, यहाँ कुरान पढ़ने वाले नहीं आया करते, ये जहन्नम है, यहाँ गुनाहगार आते हैं, सो जाओ। संतरी आगे चला गया। खतीब हाफिज़ कुरान नहीं था, उसे बहुत सी सूरतें और आयतें याद थी। उसने सूरह रहमान की तिलावत बुलंद आवाज से शुरू कर दी। एक तो सूरह रहमान का अपना तासर है जो पहाड़ों का भी जिगर चाक कर डालता है। इसके साथ खतीब इब्नुल मखदूम की सुरीली आवाज का सहर अंगेज सोज कैद खाने के मुकय्यद माहौल पर जैसे वजह तारी हो गया हो। उसने ये सूरत मुबारक खत्म की तो उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं। दरवाजे की तरफ देखा, वर्दी में जेल का कोई ओहदेदार खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम कौन हो? ओहदेदार ने खतीब से पूछा। मैं 6 साल से इस कैद खाने में नौकरी कर रहा हूँ। कुरान की आवाज पहली बार सुनी है और ऐसी आवाज भी पहली बार सुनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हालांकि ये मेरी मादरी ज़बान में लिखा गया है। मैं मूसल का खतीब हूँ। खतीब ने जवाब दिया। और आपका जुर्म? ओहदेदार ने हैरत से चौंक कर पूछा। सिर्फ ये कि मैं कुरान की इस बात में बात किया करता हूँ। खतीब ने जवाब दिया, मेरा जुर्म ये है कि मैंने अपने बादशाह का हुक्म ना माना और कुरान के ही हुक्म को मुकद्दम जाना। फिर पढ़ो। ओहदेदार ने इल्तिजा के लहजे में कहा, मेरे अंदर एक जहर है जो कुरान के अल्फाज ने और आपकी आवाज ने निकालना शुरू कर दिया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, इल्तिजा है। खतीब ने पहले से ज्यादा वजद आफरी आवाज में सूरह रहमान पढ़ी। ओहदेदार कोठरी की मोटी मोटी सलाखों को पकड़े खड़ा रहा और उसके आंसू बहते रहे। खतीब खामोश हुआ तो ओहदेदार ने आंखें बंद करके धीमी आवाज में सूरह रहमान की बाज आयात दोहरानी शुरू कर दी। अगर आपकी आवाज में ये जादू है तो आपके मौत के दो में जिन्नात भी होंगे। ओहदेदार ने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कुरान से फाल निकाली जाती है। कोई सवाल पूछो तो जिन्नात कुरान के लफ्जों में जवाब देती हैं, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारा सवाल क्या है? खतीब ने कहा, कुरान सिर्फ ईमान वालों को मज़दा सुनाया करता है और जिसका ईमान पुख्ता ना हो उसके सीने में ईमान की कंदील रोशन करता है। खतीब ने कहा, तुम्हारा सवाल क्या है? मेरी एक आरजू है। ओहदेदार ने कहा, मेरे सीने में आग जल रही है, मालूम नहीं ये ईमान की कंदील का शोला है या ये आग इंतकाम की है। मैं उस फौज में शामिल होना चाहता हूँ जो यरूशलेम को फतह करेगी। मुझे इंतकाम लेना है। अगर यरूशलेम की फतह को तुम ईमान कहो तो वहां जल्दी पहुंचोगे। खतीब ने कहा, इंतकाम जाती फेल है, ईमान अल्लाह का हुक्म है। तुम इंतकाम क्यों कह रही हो और यरूशलेम क्यों कह रही हो? बैतुल मुकद्दस कहो। मैंने किसी कैदी के साथ ऐसी बातें कभी नहीं की थी। ओहदेदार ने कहा, आप खतीब हैं, आपके सामने मैं अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूँ। मेरी रूह को तस्कीन की जरूरत है। मैं बैतुल मुकद्दस का रहने वाला हूँ। वहां सलीबियों की हुक्मरानी है। मुसलमानों को वहां भेड़ बकरियां और जानवर समझा जाता है। सलीबी जिस मुसलमान को चाहे कत्ल कर दें, जिसे चाहे कैद खाने में डाल दें। बेगार का रवाज तो आम है। जिस घर में लड़की जवान हो उनका दम तो खुश्क रहता है। वहां के मुसलमान सुल्तान यूबी की राह देख रहे हैं। 7 साल गुजरे। एक रोज एक सलीबी ने मुझे पकड़ लिया और साथ ले गया। सॉरी। उसका कोई सामान उठाकर उसके घर तक ले जाना था। उसने मुझे सामान उठाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि मुसलमान होकर तुम मेरा हुक्म ना मानने की जुर्रत कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर घोंसा मारा। वो गिरा तो मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर उसे उठाया और दूसरा घोंसा मारकर उसे फिर गिरा दिया। इतने में मुझे पीछे से किसी ने जकड़ लिया। फिर सलीबियों का हजूम जमा हो गया। सिपाही भी आ गए और मुझे बिगार कैंप में ले गए। मैंने वहां 3 दिन गुजारे और तीसरी रात मैंने एक संतरी को पीछे से दबोचा और उसके खंजर से इसका पेट चाक करके भाग निकला, ताकि रात ही रात सारे कुंबे को बैतुल मुकद्दस से भाग ले जाऊं, वरना सबके पकड़े जाने का खतरा था। मगर मेरा घर खंडर बन चुका था। अंदर गया तो घर जला हुआ था। मैंने एक मुसलमान पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। सॉरी। वो डरता डरता बाहर आया। मैंने पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गए? भाग गए हैं।
اس نے یہ خبر سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ کر لے گئے ہیں اور میری دونوں کنواری بہنوں کو صلیبی فوجی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پر جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتی اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیتیں دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات کو ہی بیت المقدس سے نکل آیا، خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار دیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سندری کو قتل کر آیا تھا لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کی اور کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھی اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گناہ گار تھا تو مجھے سزا ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا سانس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ مجھے خدا دکھا دے، خدا کہاں ملے گا، میری روح کو سکون کہاں ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا پتہ نہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا کہ جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھی۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھیں جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمان اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں شکست ہوئی ہے جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح رہا ہے مگر وہ نہ آیا۔ اس کی بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا لیکن محاذ پر بھیجنے کی بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے میں کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی اشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی اذیتیں دی جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی 2-4 باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کی بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنیں، گناہ گار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔
وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل بپا ہو گئی ہے. مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب ابن المخدوم کا چوگا پکڑ لیا اور بے تاب ہو کر بولا, مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ پر خون سوار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے. تمہارے دماغ پر خون سوار ہے, خطیب نے کہا. تم نے خدا کی آواز سن لی ہے. میری آواز میں خدا بول رہا تھا. تم انتقام لینے کو بے تاب ہو, لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے. تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی. خطیب نے جواب دیا. پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی. عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں. خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں. عہدیدار نے کہا, میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا. میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی رہی اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. وہ بھول چکے ہیں. خطیب نے کہا, وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں. اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے. اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں. اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے. میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلائے دیے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے. قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے, میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے. میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گناہ گار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے. مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا. اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا. آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی. عہدیدار نے کہا, میں جو خدمت کر سکا کروں گا. یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی. خطیب نے کہا, تو میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی. دنیا کے اس جہنم میں مطمئن ہوں. میری آواز اللہ کی آواز ہے. مجھے کوئی تکلیف نہیں. ہاں, ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے. میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے. میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی. میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی. ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں. وہ گھر میں اکیلی ہے. میں اس کی حفاظت کروں گا. عہدیدار نے کہا, سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے. خطیب نے کہا, میں تمہیں اپنا گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں. میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے. اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.